کہیں دیپ جلے کہیں دل۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے کیسرا حیات نے۔ ماں جی لاؤنج میں جا نماز بچھائے مغرب کی نماز پڑھ رہی تھیں۔ روہیل قدرے تھکے ہوئے انداز میں لاؤنج میں داخل ہوا اور آ کر فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر پانی پینے لگا۔ ماں جی جا نماز لپیٹ کر اس کے پاس آ گئیں۔ روہیل، تم دوپہر کو گھر سے گئے تھے اور اب آ رہے ہو، کہاں تھے تم؟ ماں جی مصنوعی خفگی سے بولیں۔ آفس میں۔ روہیل نے تھکے تھکے انداز میں جواب دیا۔ کیوں؟ تم تو چھٹیوں پر ہو؟ ماں جی نے چونک کر پوچھا۔ کچھ ڈاکیومنٹس کا مسئلہ تھا اور بہت ارجنٹ کام بھی تھا، اس نے کہا۔ جو بھی تھا، تمہیں ردا کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ بیچاری سارا دن اندر باہر پھرتی رہی۔ ماں جی نہایت خفگی سے بولی۔ تو کیا ہوا؟ روہیل بے رخی سے بولا۔ بیٹا، ردا نئی نویلی دلہن ہے، یہ تو اس کے ناز نخرے اٹھانے کے دن ہیں۔ بہو جب سسرال آتی ہے تو شوہر اور سسرال کی محبت اس کے لیے خوبصورت یادیں بن جاتی ہیں، اور یہی یادیں اس کے دل میں شوہر اور سسرال کی قدر پیدا کرتی ہیں۔ ماں جی نے بیٹے کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ اوفو ماں جی، آپ کن چکروں میں پڑ گئی ہیں؟ مجھ سے یہ ناز نخرے اور چونچلے اٹھانا بالکل پسند نہیں۔ روہیل نے جھنجھلا کر کہا۔ پسند ہیں یا نہیں، مگر تمہیں یہ سب نخرے اٹھانے ہیں میری خاطر، ماں جی نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ او گاڈ، اب بتائیے کیا کرنا ہے؟ وہ سوالیہ انداز میں بولا۔ فی الحال تو تم بہو کو لے کر باہر جاؤ، اسے گھماؤ پھراؤ، کہیں کھانا کھلاؤ، لانگ ڈرائیو پر جاؤ، اسے بہت بہت انجوائے کراؤ، شاپنگ کراؤ۔ ماں جی نے کہا تو روہیل ہنس دیا۔ آپ کو اکیلے چھوڑ کر؟ نہیں نہیں، روہیل فوراً بولا۔ تم میری فکر نہ کرو، میں پہلے بھی تو گھر میں اکیلی رہتی تھی نا، تم اسے لے کر جاؤ، ماں جی نے کہا تو ردا اسی وقت اپنے کمرے سے باہر نکلی۔ ردا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، روہیل تمہیں گھمانے کے لیے باہر لے کر جا رہا ہے، ماں جی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو اس نے چونک کر روہیل کی طرف دیکھا۔ اوکے، جلدی سے تیار ہو جاؤ، روہیل نے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا تو ردا مسکرا کر اندر چلی گئی۔ بیٹا، ایسی باتوں سے محبت بڑھتی اور مضبوط ہوتی ہے، ماں جی نے مسکراتے ہوئے کہا تو روہیل بھی مسکرانے لگا۔ ردا اور روہیل ایک ریسٹورنٹ میں کینڈل لائٹ ڈنر کرنے میں مصروف تھے۔ ردا بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ روہیل مسکرا مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور کھانا کھاتے ہوئے دونوں آہستہ آہستہ باتیں کر رہے تھے۔ ردا، میں نے ماں جی کے ساتھ بہت ہارڈ اور ٹف لائف گزاری ہے، سوچتا تھا زندگی یوں ہی گزر جائے گی، مگر تمہارے آنے سے ہمارے گھر میں ایک پلیزنٹ چینج آیا ہے۔ روہیل مسکراتے ہوئے بولا۔ کیسا چینج؟ ردا مسکراتے ہوئے بولی۔ ماں جی بہت خوش دکھائی دینے لگی ہیں، ورنہ ہر وقت اداس رہتی تھیں۔ میں انہیں خوش رکھنے کی بہت کوشش کرتا تھا، مگر کبھی ایسے خوش نہیں کر سکا جیسے تم نے کر دیا ہے، روہیل مسکراتے ہوئے بولا۔ ماں جی ہیں بھی تو بہت اچھی، ردا مسکراتے ہوئے بولی۔ اور تم؟ روہیل نے جان بوجھ کر اسے ستانے کی خاطر پوچھا۔ یہ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ردا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، دل تو کچھ اچھا اچھا ہی بولتا ہے تمہارے بارے میں، روہیل نے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا،
اور ٹیبل پر پڑے پھولوں میں سے ایک خوبصورت پھول نکال کر ردا کو دیا تو اس نے مسکرا کر پھول پکڑ لیا۔ کچھ فاصلے پر ایک آدمی کولڈ ڈرنک پیتے ہوئے مسلسل ردا کو گھور رہا تھا۔ اچانک روہیل کی نظر اس پر پڑی تو وہ بری طرح چونکا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، روہیل نے ایک دم موڈ بدل کر سنجیدگی سے کہا۔ اوکے، ردا نے مسکرا کر اٹھتے ہوئے کہا اور وہ اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر اس کے ہمراہ باہر نکلی، جبکہ روہیل اس آدمی کو مسلسل گھورتا ہوا باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر خفگی کے آثار تھے، جبکہ ردا اس صورتحال سے بے خبر اپنی دھن میں مسکرا رہی تھی۔ روہیل گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا مگر اس کا موڈ کچھ آف تھا۔ ردا اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی تھی۔ جبھی فہم کا فون آ گیا اور ردا ان سے بات کرنے میں مصروف ہو گئی۔ ارے نہیں، فہم بھائی، آپ کی سویٹ ڈال آپ کو کیسے بھول سکتی ہے؟ یہ آپ نے سوچا کیسے؟ ردا مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اتنے روز سے نہیں آئی ہو، تمہارے بغیر میں بہت اداس ہو رہا ہوں، فہم نے فرطۂ محبت سے کہا۔ فہم بھائی، اور میں بھی آپ کے بغیر بہت زیادہ اداس ہوں، ردا نے مسکرا کر آنکھیں پھیلا کر بچوں کی طرح کہا تو روہیل نے ناگواری سے اس کی طرف دیکھا۔ اس طرح کی باتیں چاہے وہ اپنے بھائی سے ہی کر رہی ہوتی ہے اسے اچھی نہیں لگتی۔ اچھا بتاؤ اس وقت تم کہاں ہو؟ فہم نے پوچھا۔ میں اور روہیل باہر ڈنر کے لیے آئے تھے، اب گھر واپس جا رہے ہیں، ردا نے مسکرا کر روہیل کی طرف دیکھ کر کہا۔ تو پھر ہماری طرف سے ہو کر جاؤ نا، تمہیں دیکھنے کو میرا دل بہت بے چین ہو رہا ہے، فہم جذباتی انداز میں بولا۔ اوکے، ایک منٹ ٹھہریں، ردا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فہم بھائی مجھ سے ملنا چاہتے ہیں، آنے کو کہہ رہے ہیں، ردا نے موبائل سائیڈ پر کر کے روہیل سے پوچھا۔ نہیں، ماں جی گھر پر اکیلی ہیں، روہیل سپاٹ لہجے میں بولا۔ فہم بھائی آج میں نہیں آ سکتی، ماں جی گھر پر اکیلی ہیں، ویسے بھی کافی دیر ہو چکی ہے، ردا نے بھائی کو بتایا۔ اوکے، پھر کل آ جانا، فہم نے نرمی سے کہا۔ اچھا میں کوشش کروں گی، آپ اپنا خیال رکھیے گا، ردا نے روہیل کی طرف ایک نظر دیکھ کر بھائی سے کہا۔ ٹھیک ہے، تم بھی اپنا بہت خیال رکھنا میری چندا، فہم محبت بھرے لہجے میں بولا تو ردا نے مسکراتے ہوئے موبائل آف کر دیا۔ فہم بھائی میرے بغیر بہت اداس ہو رہے تھے، ردا نے افسردگی سے کہا۔ ردا اب تم شادی شدہ ہو اور اب تم میں سے یہ بچپنا ختم ہو جانا چاہیے، روہیل قدرے تنبیہی لہجے میں بولا۔ تمہاری فیملی کی تمہارے ساتھ بہت زیادہ اٹیچمنٹ ہے اور ہر منٹ کے بعد ان کی فون کالز آنا، ان کا تمہیں اور تمہارا ان کو مس کرنا، یار یہ سب کیا ہے؟ مجھے بہت آکورڈ لگتا ہے، پلیز اپنے لائف سٹائل میں چینج لاؤ، اب مجھے اور ماں جی کو تمہاری توجہ کی زیادہ ضرورت ہے، روہیل نے کندھے اچکا کر خفگی سے کہا تو ردا خاموش ہو گئی۔ سب لوگ ڈائننگ ٹیبل کے گرد بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ زاہدہ پانی کے گلاس اور سویٹ ڈش لا کر رکھ رہی تھی۔ فہم بھائی موبائل آف کر کے کھانا کھانے لگے، ردا سے بات کر رہا تھا، وہ دونوں ڈنر کرنے باہر گئے تھے۔ فہم نے ماں کو بتایا، ہم سے بھی مل کر چلی جاتی، کئی روز سے اسے دیکھا نہیں تو دل بہت اداس ہو رہا ہے، انہوں نے بیٹی کو یاد کرتے ہوئے کہا۔ میں نے کہا تو تھا مگر روہیل کی ماں جی گھر پر اکیلی تھی، یار عاصم کوئی آؤٹنگ کا پروگرام ہی بناؤ، ردا اور روہیل کے ساتھ انجوائے کریں گے،
فہم نے عاصم کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں نہ بیچ کا پروگرام بنائیں، مزہ آئے گا۔ عاصم نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ فہم مسکراتے ہوئے بولا تو شمیلہ انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ شمیلہ، کیا خیال ہے، اس سنڈے کو پروگرام ٹھیک رہے گا؟ فہم نے شمیلہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں ہاں، ایز یو وش، اچھا ہے، سب مل کر خوب انجوائے کریں گے۔ وہ زبردستی مسکراتے ہوئے بولی۔ ہاں تو بس ٹھیک ہے، میں سب ارینجمنٹ کر لوں گا، فہم نے کہا اور جلدی سے ردا کا نمبر ملانے لگا۔ وہ دونوں ابھی گھر نہیں پہنچے تھے۔ ردا کے ہاتھ میں پکڑا موبائل پھر بجنے لگا۔ فہم کی کال آ رہی تھی۔ ردا نے روہیل کی طرف دیکھا اور روہیل نے ایک ٹک اس کے موبائل کی طرف دیکھا اور منہ پھیر لیا۔ کافی بیلز کے بعد کال ڈراپ ہو گئی۔ ردا کی آنکھیں نم ہونے لگیں اور اس نے موبائل آف کر کے بیگ میں رکھ لیا اور شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ ردا کال اٹینڈ نہیں کر رہی، آئی تھنک بزی ہوگی۔ مما، کل آپ اسے فون کر کے سنڈے کے پروگرام کے بارے میں بتا دیجیے گا اور آپ ان کی ماں جی کو بھی ساتھ چلنے کا کہہ دیجیے گا، بہت اچھی خاتون ہے وہ۔ فہم نے موبائل آف کر کے ماں کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں کل میں خود ان سے بات کروں گی۔ خدیجہ مسکراتے ہوئے کہنے لگیں۔ ماں جی نماز کی چادر اوڑھے لاؤنج میں آئیں۔ ان کے ہاتھ میں میڈیسنز کا لفافہ تھا۔ وہ فریج میں سے پانی کی بوتل نکال کر وہیں صوفے پر بیٹھ گئیں۔ جب ہی ردا اور روہیل قدرے تھکے ہوئے انداز میں لاؤنج میں داخل ہوئے۔ ردا قدرے خاموش لگ رہی تھی۔ بیٹا، تم لوگ اتنی جلدی آ گئے؟ میں تو ابھی نماز اور وظائف پڑھ کر فارغ ہوئی ہوں اور تم لوگ آ بھی گئے۔ ماں جی نے دونوں کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، کیا کہیں گھومنے پھرنے نہیں گئے؟ ماں جی نے ردا کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے گھبرا کر روہیل کی طرف دیکھا۔ آپ گھر پر اکیلی تھیں، اس لیے ہم صرف کھانا کھا کر آ گئے، روہیل جلدی سے بتانے لگا۔ یہ کیا بات ہے؟ ردا کا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ ماں جی نے ردا کو دیکھ کر کہا، کچھ نہیں ماں جی، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ردا نے ہڑبڑا کر جلدی سے کہا۔ جاتے وقت تو تم بہت خوش تھیں، ماں جی اس کی طرف بغور دیکھ کر بولی۔ روہیل، کیا تم نے ردا سے کچھ کہا ہے؟ انہوں نے روہیل سے پوچھا۔ نہیں، میں نے کیوں کچھ کہنا تھا، آپ ردا سے خود ہی پوچھ لیں، اس نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بس میں تھک گئی ہوں، ردا جلدی سے بولی۔ جاؤ، اچھا جاؤ آرام کرو، ماں جی نے ردا کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا تو اس نے زبردستی مسکرا کر ماں جی کو دیکھا اور کمرے میں چلی گئی۔ بیٹا، بہو کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کرو، بہت اچھی لڑکی ہے، انہوں نے بیٹے کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیوں، اس نے کوئی شکایت کی ہے؟ روہیل نے چونک کر پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس کے چہرے کی اداسی دیکھ کر کچھ محسوس ہو رہا ہے۔ ماں جی گہری سانس لے کر بولی۔ آپ کا وہم ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اس نے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، اللہ تم دونوں کو خوش رکھے، ماں جی دعائیہ لہجے میں بولی اور اپنے کمرے میں چلی گئیں اور روہیل بھی اپنے کمرے کی جانب چلا گیا۔ ردا واش روم سے نائٹ ڈریس پہن کر باہر نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹاول تھا جس سے وہ اپنا چہرہ پونچھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب بھی سنجیدگی چھائی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا اور اپنا کوٹ اتار کر ہینگر میں لٹکایا۔ ردا خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ماں جی تمہارے چہرے پر چھائی اداسی کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھیں۔ روہیل قدرے گہری سانس لے کر بولا۔ میں نے تمہیں اپنی فیلنگز کے ساتھ لمیٹڈ ٹرمز رکھنے کو کہا ہے،
اس میں اتنا اپسیٹ ہونے کی کیا بات ہے؟ روہیل نے کہا، کیا آپ نہیں جانتے کہ میرے بھائیوں کی مجھ میں جان ہے؟ وہ میرے ساتھ کتنا اٹیچڈ ہیں؟ ردا نیم ناک لہجے میں بولی تھی۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہ فیز گزر چکا ہے، اب تم صرف میری ہو، اور میں اپنی محبت میں بہت پوزیسو ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہیں میرے علاوہ کوئی اور دیکھے بھی۔ روہیل نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ لیکن روہیل، ردا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، تمہیں صرف میں ہی دکھوں، میں ہی چاہوں اور میں ہی محبت کروں۔ روہیل نے قدرے پوزیسو انداز میں کہا تو وہ بے بس سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ تیسرا کوئی بھی ہو، میں اسے برداشت نہیں کر سکوں گا۔ بس میری اس بات کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرو۔ روہیل نے تہمکانہ انداز میں کہا تو ردا نے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ میری اتنی شدید اور بھرپور محبت کو تم اپنے لیے ایک انعام سمجھو۔ اتنی محبت کسی خوش نصیب عورت کو ہی ملتی ہے۔ سو چیئر اپ ناؤ۔ روہیل نے مسکرا کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تو وہ بھی بھیگی پلکیں اٹھا کر اسے مسکرا کر دیکھنے لگی۔ ہمنا کھانا کھانے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر کتابیں اور نوٹس کھول کر پڑھنے لگی تھی کہ اس کی ملازمہ یمنا کے ہمراہ اچانک کمرے میں داخل ہوئی۔ بی بی جی، آپ کی مہمان، ملازمہ نے ہمنا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یمنا، تم اور یہاں؟ ہمنا نے انتہائی حیرت سے چلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، میں بہت جلدی میں ہوں، تمہیں لینے آئی ہوں، یمنا نے گاڑی کی چابی گھماتے ہوئے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کہاں؟ ہمنا نے حیرت سے پوچھا۔ بس تم جلدی سے چلو، راستے میں بتاؤں گی، یمنا نے جلدی جلدی بولتے ہوئے کہا۔ یمنا، میں ایگزامز کی تیاری کر رہی ہوں اور میں اپنی اسٹڈیز کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی، ہمنا نے خفگی سے کہا۔ یار، ایگزامز میرے بھی ہیں، مگر وہ کام اتنا ضروری ہے کہ مجھے بھی اپنی اسٹڈیز چھوڑ کر آنا پڑا ہے، یمنا نے جواب دیا۔ ایسا بھی کیا ضروری کام ہے؟ ہمنا نے جھنجھلا کر پوچھا۔ ہے نا بہت ضروری، یمنا نے منہ بنا کر جواب دیا۔ وہ تمہارے لیے ضروری ہوگا، میرے لیے نہیں۔ سوری، میں نہیں جا رہی، ہمنا نے اپنی کتاب پکڑتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارے لیے بھی اہم ہے، اگر نہ ہوتا تو میں تمہیں کبھی لینے نہیں آتی۔ ہمنا، بس سمجھنے کی کوشش کرو، کیا میں اتنی اسٹوپڈ ہوں کہ کسی فضول اور غیر اہم کام کے لیے تمہیں ڈسٹرب کرنے آتی؟ وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ؟ کیا تم مجھ پر ٹرسٹ نہیں کرتی؟ یمنا نے خفگی سے کہا تو ہمنا نے چونک کر اسے دیکھا۔ اوکے، میں برقع پہن لوں، ہمنا نے اس کا موڈ آف دیکھتے ہوئے کہا۔ برقع چھوڑو، بس دوپٹہ اچھی طرح لے لو، یمنا نے اس کا برقع اس سے لیتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں اس کے بغیر کبھی باہر نہیں گئی، ہمنا نے اس کے ہاتھ سے برقع واپس لیا۔ کم آن یار، چھوڑو اسے، ہم کون سا پیدل جا رہے ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، یمنا نے اس کے ہاتھ سے برقع چھینتے ہوئے بیڈ پر پھینکا۔ اوفو، تم کیا کہہ رہی ہو یمنا، میں برقع پہنے بغیر نہیں جاؤں گی، اس نے سختی سے کہا اور برقع جلدی جلدی پہننے لگی۔ وہ اپنی چچی کو بتا کر گاڑی میں آ بیٹھی۔ یار، اب تو بتاؤ ہم کہاں جا رہے ہیں اور تمہیں اتنی جلدی کیوں ہے؟ اس نے یمنا کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے پوچھا تو انتہائی تیز رفتاری سے گاڑی ڈرائیو کر رہی تھی۔ آذر کے پاس، یمنا نے کہا۔ کیا؟ آذر کے پاس؟ مگر کیوں؟ ہمنا نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ وہ ہمیں کومل کے خلاف ثبوت دے گا، اس نے مجھے بلایا تھا، مگر تمہیں اس لیے لے کر جا رہی ہوں کہ تمہیں میری باتوں پر یقین نہیں آئے گا۔ اب تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا
کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ یمنا نے قدرے جذباتی انداز میں کہا، کم آن یار، تم کن چکروں میں پڑی ہو؟ ہمارے ایگزامز ہونے والے ہیں، ہمارا ٹائم کتنا قیمتی ہے اور تم آذر سے کلیریفیکیشن لینے جا رہی ہو۔ اگر تم مجھے پہلے بتاتی تو میں کبھی نہیں آتی۔ ہمنا نہایت خفگی سے بولی، اسی لیے میں نے تمہیں بتایا نہیں۔ آذر بھی بہت اپسیٹ ہے اور اچھا ہے آج سب کچھ کلیئر ہو جائے گا۔ یمنا نے کہا تو ہمنا خاموش ہو گئی۔ یار کیا ضروری تھا آج ہی جانا؟ سچ میرا جانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا، اتنا ٹائم ویسٹ ہو جائے گا۔ ہمنا کچھ دیر کی خاموشی کے بعد پھر سے بولی، ہم جلدی واپس آ جائیں گے۔ یمنا نے جواب دیا اور گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی۔ وہ آذر کے گھر سے کچھ فاصلے پر تھی کہ اچانک اس کی گاڑی بند ہو گئی۔ وہ پریشان ہو کر اسے بار بار اسٹارٹ کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ اسٹارٹ ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ یمنا نے باہر نکل کر بونٹ اٹھا کر اس کا انجن چیک کرنے کی کوشش کی، مگر اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا ہوا؟ ہمنا نے پریشانی سے پوچھا۔ معلوم نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا۔ ٹھہرو میں آذر کو فون کرتی ہوں، وہی آ کر اسے دیکھ لے گا۔ یمنا نے اپنے موبائل پر آذر کا نمبر ملا دیا۔ اس پر بیل جا رہی تھی مگر وہ کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا۔ ہمنا پلیز تم آذر کو بلا لاؤ، دیکھو وہ سامنے اس کا گھر ہے، وہ فون نہیں اٹھا رہا، شاید اس کا موبائل سائلنٹ پر ہے۔ یمنا نے اس سے اصرار کیا۔ میں؟ ہمنا نے انتہائی حیرت سے پوچھا۔ ہاں میں اتنی دیر گاڑی دیکھتی ہوں، یمنا نے کہا۔ نہیں نہیں میں اکیلے نہیں جاؤں گی، ہمنا نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ کم آن یار بی کانفیڈنٹ، وہ تمہیں کھا نہیں جائے گا اور میں ادھر ہی ہوں، گاڑی ٹھیک ہوگی تو میں بھی ادھر ہی آ جاؤں گی۔ یمنا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، تم بھی میرے ساتھ چلو۔ ہمنا نے قدرے پریشان ہو کر کہا، یار تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے بیہیو کر رہی ہو؟ بی کانفیڈنٹ۔ یو آر میچور اینڈ سینسیبل، یمنا نے خفگی سے کہا تو ہمنا آذر کے گھر کی جانب بڑھ گئی۔ اسی لمحے یمنا کے کزن شہیر کا کراچی سے فون آ گیا، جو انگلینڈ میں سیٹل ہو چکا تھا اور کراچی آیا ہوا تھا۔ اس نے بہت عرصے کے بعد یمنا کو فون کیا تھا۔ اتنے عرصے بعد شہیر کا فون سن کر وہ بہت ایکسائٹڈ ہو گئی اور گاڑی میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ ہمنا نے ایک وسیع و عریض کوٹھی کے گیٹ کی بیل بجائی تو ایک لہیم شہیم چوکیدار نے گیٹ کھول کر ہمنا کی طرف دیکھا۔ کیا آذر صاحب گھر پر ہیں؟ ہمنا نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ اوپر اپنے کمرے میں ہیں، آپ اوپر چلی جائیں، وہ آپ کا ہی انتظار کر رہے ہیں، چوکیدار نے کہا۔ میرا انتظار؟ ہمنا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں انہوں نے کہا تھا ایک لڑکی آئے گی، اسے اوپر بھیج دینا۔ کیا تم وہ لڑکی نہیں ہو؟ چوکیدار نے معنی خیز انداز میں پوچھا۔ ہاں مگر وہ، ہمنا نے رک رک کر کہا۔ نقاب سے جھانکتی اس کی آنکھیں اس کے اندر کی پریشانی کا پتہ دے رہی تھیں۔ آپ انہیں یہیں بلا دیں، ہمنا نے آہستہ سے کہا۔ صاحب کا جو حکم ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے، جو کہنا ہے اسے اوپر جا کر کہو، چوکیدار نے کہا اور اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ ہمنا کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ وہ قدرے پریشانی سے ہونٹ کاٹتی ہوئی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے گھر میں داخل ہو گئی۔ لاؤنج میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چوکیدار نے اسے اوپر جانے کو کہا تھا، لاؤنج میں سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ اوپر جا کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ سارے کمروں کے دروازے بند تھے،
صرف ایک کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اس نے آہستہ آواز میں آذر آذر پکارا مگر کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ کھلے ہوئے دروازے کو مزید کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ وہ آذر کا ہی کمرہ تھا۔ ہر طرف آذر کی پورٹریٹس آویزہ تھے۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ آذر، آذر کہاں ہو؟ ہمنا نے اسے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پکارا۔ آذر نے ایک دم ڈریسنگ روم سے نکل کر دروازے کو لاک لگا دیا۔ اس نے نائٹ گاؤن پہن رکھا تھا اور کافی زیادہ ڈرنک کر رکھی تھی۔ اس نے پیچھے سے آ کر ہمنا کا نقاب زور سے کھینچا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں ہمنا ہوں، ہمنا نے انتہائی گھبرا کر کہا۔ خوف کے مارے اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی، مگر آذر اتنا وحشی ہو رہا تھا کہ اس نے اس کی ایک بات نہ سنی۔ وہ چلاتی رہی، اسے دھکے دیتی رہی، دروازے کی طرف بھاگتی رہی، مگر آذر تو اس وقت درندہ بنا ہوا تھا۔ ہمنا نے اپنا موبائل بیگ سے نکال کر یمنا کو کال کرنا چاہا، مگر آذر نے موبائل اس کے ہاتھ سے چھین کر پھینک دیا۔ ہمنا اللہ رسول کے واسطے دیتی رہی، مگر اس نے اس کی ایک نہ سنی۔ وہ بلند آواز سے چلاتی رہی، مگر کسی نے اس کی پکار نہ سنی۔ آذر اتنا اگریسو ہو رہا تھا کہ وہ یمنا کے تمام بدلے اس سے لینا چاہ رہا تھا۔ شہیر سے باتیں کرتے ہوئے یمنا کو وقت کا خیال ہی نہیں رہا۔ وہ اس سے اس کے حالات کے بارے میں پوچھتی رہی اور وہ اس سے خوب گپ شپ لگاتا رہا۔ کال ختم کرنے کے بعد اس نے چونک کر ٹائم دیکھا۔ ہمنا ابھی تک واپس کیوں نہیں آئی؟ اتنی دیر ہو گئی۔ اس نے پریشانی سے سوچا اور گھبرا کر ہمنا کو فون کیا، مگر کنیکٹ نہ ہو سکا۔ اس نے آذر کو بھی فون کیا، وہ بھی کال نہیں لے رہا تھا۔ یمنا پریشان ہو کر گاڑی کو لاک کرتے ہوئے اس کے گھر کی طرف گئی اور گیٹ بیل بجائی۔ چوکیدار نے گیٹ کھول کر حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ آذر کہاں ہے؟ یمنا نے پوچھا۔ آپ کون ہیں؟ چوکیدار نے حیرت سے پوچھا۔ ایک لڑکی کچھ دیر پہلے یہاں آئی تھی، وہ کہاں ہے؟ یمنا نے غصے سے پوچھا۔ یہاں کوئی لڑکی نہیں آئی، چوکیدار نے جواب دیا۔ کیا کہا؟ یہاں کوئی لڑکی نہیں آئی؟ وہ یہاں ہی آئی تھی۔ آذر کہاں ہے؟ میں خود اس سے پوچھتی ہوں۔ یمنا نے اسے پیچھے ہٹاتے ہوئے اندر جانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ تم اندر نہیں جا سکتی۔ چوکیدار نے پھر اسے روکنے کی کوشش کی۔ کیوں؟ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ یمنا نے غصے سے کہا۔ صاحب کا یہی حکم ہے، کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ بے ساختہ ہی اس کے منہ سے نکلا۔ کیا آذر نے ایسا کہا ہے؟ مگر کیوں؟ یمنا نے چونک کر پوچھا اور اندر جانے لگی۔ چوکیدار نے اسے زبردستی روکنے کی کوشش کی۔ میں نہیں جانتا، مگر آپ اندر نہیں جا سکتی، چوکیدار نے غصے سے کہا۔ تو یمنا نے کراٹے کرتے ہوئے ٹانگ اس کی پیٹھ میں مار دی۔ وہ وہیں تڑپنے لگا اور یمنا تیزی سے اوپر چلی گئی۔ آذر کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے بار بار دستک دی، مگر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ اندر سے چیخنے اور کرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یمنا گھبرا گئی۔ اس نے جوڈو کراٹے کے ٹرک اختیار کرتے ہوئے دروازے کو 2-3 جھٹکے دیے تو دروازہ کھل گیا۔ ہمنا کا برا حال تھا۔ اسے دیکھ کر یمنا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یو چیٹر! یمنا نے زور سے تھپڑ آذر کے چہرے پر لگایا تو اس نے گھوم کر ہمنا کو دبوچنے کی کوشش کی۔ آج میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا، آج تم سے اپنے سارے بدلے لے لوں گا میں۔ چڑیل، کالی چھچندر، تو نے مجھے ہرانے کی کوشش کی تھی، آج تجھے سارا حساب چکانا پڑے گا۔ آذر نے اس پر جھپٹنا چاہا، مگر یمنا نے گھمار کر ٹانگ اس کے پیٹ میں ماری۔ وہ گر کر تڑپنے لگا۔
यमुना बुरी तरह रो रही थी और चिल्ला रही थी। यमुना ने उसका बुर्का उसकी तरफ फेंका। हिम्मत करो प्लीज़, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, यमुना ने हमना को हौसला देते हुए कहा और आज़र को गिरेबान से पकड़कर मारने लगी। घटिया इंसान, तुमने मुझसे मोहब्बत का ड्रामा रचाया, इतना अरसा मुझसे खेल खेलते रहे, मुझे एक्सप्लॉइट करते रहे, यमुना ने गुस्से से कहा। तुम और मोहब्बत के काबिल, अपनी शक्ल देखी है आईने में, तुम्हारी काली शक्ल की तरफ कोई देखना तो क्या थूकना भी पसंद नहीं करे। चमगादड़, काली चुड़ैल। आज़र ने उसे थप्पड़ लगाना चाहा तो यमुना ने जूडो के ट्रिक्स करते हुए अपनी टांग उसके सर पर मारी। आज़र वहीं गिर गया। हमना चलो यहाँ से, यमुना ने उसे सहारा देते हुए उठाया। आज़र बामुश्किल उठकर उनकी तरफ लपका। अभी मैं हमना की वजह से जा रही हूँ, मुझे इसकी फिक्र है, मगर मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं तुम्हें मरने दूंगी ना जीने दूंगी, याद रखना, यमुना ने हमना की तरफ देखते हुए नम आंखों से कहा। क्या कर लोगी तुम, मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा फिर ना। आज़र ने उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। तुम, यमुना की आंखें आंसुओं से भरने लगीं और उसकी आवाज़ कांपने लगी। उसने बामुश्किल अपने आप को नॉर्मल रखते हुए हमना को बाजू से उठाया और तेज़ तेज़ चलती हुई बाहर निकलने लगी तो आज़र फिर उनके पीछे आने लगा। यमुना ने 2-3 टांगे घुमाकर उसके पेट में मारी। वो तड़पने लगा। वो जल्दी से हमना के हमरा गेट तक आई। चौकीदार गेट पर नहीं था। वो गेट खोलकर बाहर निकल गई। हमना को गाड़ी में बिठाया और एम्बुलेंस को कॉल किया। थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस आ गई। उसने हमना को एम्बुलेंस में बिठाया और ख़ुद भी उसके हमरा बैठकर उसे अस्पताल ले जाने लगी। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। हमना की हालत भी ठीक नहीं थी। उसकी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और वो इंतहाई तकलीफ से कर्रा रही थी। हौसला करो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो, मैं ही तुम्हारी मुजरिम हूँ, यमुना ने हमना का हाथ पकड़कर नम आंखों से कहा तो हमना बुरी तरह सिसकने लगी। यमुना भी रोने लगी। उमर, वो बामुश्किल बोली और फूट फूट कर रोने लगी। यमुना उसे दिलासा देने की कोशिश करती मगर हमना के आंसू नहीं थम रहे थे। उसका नकाब बुरी तरह भीग चुका था। अचानक एम्बुलेंस रेलवे फाटक के पास रुकी। ट्रेन जब करीब पहुंचने वाली थी तो हमना ने इंतहाई तेज़ी से एम्बुलेंस का दरवाज़ा खोला और सरपट भागते हुए ट्रेन के सामने चली गई। यमुना उसके पीछे भागी और वहाँ पर मौजूद लोगों ने भी उसके पीछे भागना चाहा मगर तब तक हमना ट्रेन के नीचे आ चुकी थी। ट्रेन के जाने के बाद सब लोग मौके पर इकट्ठे हो गए। हमना का नामो निशान तक नहीं था। उसके बुर्के के चीथड़े इधर उधर उड़ रहे थे। हर तरफ खून और गोश्त के लौथड़े थे। ना उसका जिस्म बाकी बचा था, ना उसका सर और ना धड़। यमुना पागलों की तरह चिल्लाने लगी, अपने सर के बाल नोचने लगी। हमना हमना कहकर चिल्लाते हुए वो रेलवे ट्रैक पर भाग रही थी। लोगों ने बामुश्किल उसको एम्बुलेंस में बिठाया और उसे अस्पताल ले गए। यमुना और अस्पताल में, ये कैसे मुमकिन है? जमाल साहब ने फ़ोन पर हैरत से चिल्लाते हुए कहा जब एमन ने उन्हें रोते हुए फ़ोन करके ऑफिस में इत्तला दी। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। मुझे कुछ मालूम नहीं, अस्पताल से फ़ोन आया है, खुदा के लिए मुझे उसके पास ले जाएं वरना मैं मर जाऊंगी, एमन ने सिसकते हुए कहा। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ, जमाल साहब ने कहकर फ़ोन बंद कर दिया और एमन रोने लगी। वो बेसब्री से उनका इंतज़ार करने लगी। यमुना का नंबर मिलाया मगर मोबाइल ही ऑफ था। टेलीफोन की बेल बजी तो एमन ने फ़ौरन रिसीवर उठाया। हेलो, कौन? उन्होंने घबरा कर पूछा। आप मिसेस जमाल हैं? दूसरी जानिब किसी औरत ने पूछा। जी मैं बोल रही हूँ, एमन ने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया। क्या मैं आपकी बेटी यमुना से बात कर सकती हूँ?
میں اس کی دوست ہمنا کی چچی بات کر رہی ہوں، عورت نے کہا۔ یمنا تو اس وقت اسپتال میں ہے، ایمن نے سسکی بھرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ لیکن وہ تو دوپہر کو بالکل ٹھیک تھی، ہمارے گھر آئی اور ہمنا کو ساتھ لے کر چلی گئی۔ اب رات ہونے کو ہے، ہمنا کبھی اتنی دیر تک گھر سے باہر نہیں رہی۔ اس کے چچا اور میں ہم سب بہت پریشان ہو رہے ہیں، پلیز یمنا سے پوچھ کر بتائیں کہ ہمنا کہاں ہے، چچی نے فکر مندی سے کہا۔ میں اور میرے شوہر ابھی اسپتال جا رہے ہیں، وہاں سب معلوم کر کے آپ کو انفارم کر دوں گی، ایمن نے جواب دیا اور فون بند کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد جمال صاحب آ گئے تو وہ ان کے ہمراہ اسپتال پہنچی۔ یمنا آئی سی یو میں تھی اور اس کا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا۔ ڈاکٹروں نے اسے نیند کے انجیکشنز دیے تھے۔